اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غیر احمدی مولوی محمد امتیاز صاحب نے جماعت احمدیہ پر ایک بہت ہی گھناؤنا الزام لگایا ہے کہ احمدیوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر ہیں ہر لحاظ سے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ شروع میں انہوں نے الفضل میں چھپنے والے ایک مضمون پر اعتراض کیا اور اس مضمون کا عنوان ہے مسیح موعود محمد است و عین محمد است، کہ مسیح موعود محمد ہیں اور بعین ہی محمد ہیں۔ دوسرا اعتراض حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کلمۃ الفصل میں سے کیا، جہاں آپ نے لکھا ہے کہ جو ذیلی نبوت ہے اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بپہلو لا کھڑا کیا۔ تیسرا اعتراض پھر الفضل میں سے ہے، جس مضمون کا پہلے ذکر ہوا ہے اسی مضمون کی ایک اور قسط میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت مسیح موعود با اعتبار نام، کام، آمد، مقام اور مرتبے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ہیں۔ چوتھا اعتراض پھر کلمۃ الفصل میں سے یہ پیش کیا گیا کہ کلمۃ الفصل میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ پانچواں اعتراض الفضل کے اسی مضمون نگار کے اسی مضمون کی ایک اور قسط میں سے لیا گیا۔ کہتے ہیں کہ الفضل میں لکھا ہے حضرت مسیح موعود اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کوئی دوئی اور مغایرت نہیں رکھتے، بلکہ ایک ہی شان، ایک ہی مرتبہ، ایک ہی منصب اور ایک ہی نام رکھتے ہیں، گویا لفظوں میں باوجود دو ہونے کے ایک ہی ہیں۔ اس اعتراض کا سب سے جو مختصر جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ بالکل حقیقت کو چھپایا گیا ہے اور بغیر سیاق و سباق کے پانچوں حوالے پیش کیے گئے ہیں، اور اگر سیاق و سباق کے اندر رکھ کے ان الفاظ کو دیکھا جائے تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بالکل دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے اور جھوٹ بولا گیا ہے۔ اس پورے اعتراض کا اگر آپ ایک ہی فقرے میں جواب مانگیں کہ پھر اس کا مطلب کیا ہے، تو ایک فقرے میں اس کا جواب یہ ہے کہ ان الفاظ کو لکھنے اور بیان کرنے والوں نے ان کو حقیقت کے رنگ میں نہیں پیش کیا بلکہ بروز کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارز، حضرت مسیح موعود علیہ السلام بروز ہونے کے لحاظ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جس طرح کا رنگ میری ٹوپی کا ہے وہی آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، جس طرح کا رنگ میرے کپڑوں کا ہے وہی آپ کو نظر آ رہا ہے، جس طرح کی میری شکل ہے وہی آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل میں اور میری تصویر ہم برابر ہیں، لیکن کیا حقیقت میں ہم برابر ہیں؟ بالکل نہیں۔ اصل ہے اور تصویر تصویر ہے، عکس ہے۔ تو ایک ہی چیز کو ایک زاویے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم بالکل برابر کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ برابر نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جب یہ کہا گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عین محمد ہیں،
تو عین محمد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عین محمد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بالکل کامل مطیع اور کامل غلام ہیں۔ جب کہا گیا کہ کام، نام، مقام اور مرتبے میں برابر ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل حقیقت میں برابر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے بروز کامل ہیں۔ اس بات کو بیان نہیں کیا کہ سیاق و سباق میں بروز کی بات چل رہی ہے یا ذل کی بات چل رہی ہے، چند الفاظ کو پکڑ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بروز کے آنے کا کوئی ذکر قرآن کریم میں بھی ہے؟ اور جب بروز کے آنے کا ذکر ہے تو کیا یہ لکھا ہے کہ آپ کا بروز آئے گا، یا آنے والے کو بھی محمد ہی کہا گیا ہے؟ آنے والے کو محمد ہی کہا گیا ہے، حالانکہ بروز کے آنے کا ذکر ہے۔ یہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ پھر میں یہ عرض کروں گا کہ کیا جماعت احمدیہ سے پہلے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے بھی علماء بروز کے کانسیپٹ کو مانتے آئے ہیں اور اپنی کتابوں میں بیان کرتے آئے ہیں، اور آنے والے امام مہدی کے بارے میں بھی یہ لکھتے آئے ہیں کہ وہ جب آئے گا تو وہ بروز ہوگا، بلکہ عین محمد ہوگا یا نہیں؟ تو یہ بھی میں آپ کو انہی کتابوں سے دکھاؤں گا۔ جب یہ ظاہر ہو جائے گا تو پھر ان الفاظ پہ اعتراض بالکل ختم ہو جائے گا جو مولوی صاحب نے پیش کر کے دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ سورۃ الجمعہ، سب سے پہلے اب میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن کریم میں بھی بروز کے آنے کا ذکر ہے، اور بروز کو محمد کا ہی نام دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الجمعہ ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، الملک القدوس العزیز الحکیم، جو بادشاہ ہے، پاک ہے، عزت والا، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ اب ایک اور ہستی کے بطور بروز آنے کا ذکر شروع ہونے لگا ہے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ اس کو کچھ اور لوگوں میں بھی بھیجے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ اور لوگوں میں بھی مبعوث کرے گا جو ابھی ان سے ملے نہیں۔ یعنی کس نے آنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کن لوگوں میں آنا ہے؟ جو ایسے لوگ جو ہیں تو انہی میں سے، صحابہ میں سے، انہی سے تعلق ہے ان کا، لیکن وہ ان سے ابھی ملے نہیں، وہ کسی اور زمانے کے لوگ ہیں۔ اب بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بروز ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ اسی کو بھیجے گا، اسی کو، اسی رسول کو۔ تو کیا یہ آپ مانتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دنیا میں تشریف لائیں گے؟ حالانکہ بروز کا لفظ نہیں ہے، اور کہا گیا کہ یہی نبی دوبارہ آئے گا، یہی رسول دوبارہ مبعوث کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ آپ نہیں مانتے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ کوئی اور شخص بروز کے طور پر آئے گا جس کو محمد کا ہی نام دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ احمدی لوگ یہاں پہ اپنی مرضی کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کی تفسیر کر لیتے ہیں۔ یہاں تو بالکل نہیں کہا گیا کہ کچھ اور لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے گا، مبعوث کیا جائے گا، بلکہ یہاں تو یہ ذکر ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امیوں میں بھیجا، اور کچھ اور لوگوں میں بھی اس کو بھیجے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کے لیے بھی نبی ہوں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر نبوت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ابھی میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ یہ ترجمہ اور یہ تفسیر بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری کتاب التفسیر سورۃ الجمعہ میں یہ ایک حدیث درج ہے، ایک واقعہ درج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سورۃ جمعہ نازل ہوئی اور وَلَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کی آیت نازل ہوئی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ لوگ جو ابھی ہم سے ملے نہیں وہ کون ہے؟ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہ کون لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ دوبارہ سوال کیا، جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ سوال کیا تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ ثَرَيَّا لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ، اور ایک اور روایت میں ہے رِجَالٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ، کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا گیا تو سلمان فارسی کی قوم میں سے ایک شخص یا کچھ شخص اس کو دوبارہ واپس لے آئیں گے، دنیا میں قائم کریں گے ایمان کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر نبوت کا ذکر تھا کہ آپ کسی اور زمانے میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی نبی ہوں گے، تو حضرت سلمان فارسی پر ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اور اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ کسی اور زمانے میں؟ آپ تو صحابہ کے بھی نبی تھے، صحابہ کے بچوں کے بھی نبی تھے، بچوں کے بچوں کے بھی نبی تھے، یعنی تابعین تبع تابعین کے بھی نبی تھے، بعد میں آنے والے لوگوں کے بھی نبی تھے۔ تو یہ کیوں کہا کہ وہ ان لوگوں کے بھی نبی ہوں گے جو تم سے ابھی ملے نہیں؟ حضرت سلمان فارسی کو درمیان میں کیوں لائے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہاں ذکر ہے تو آپ تو قریشی تھے، آپ تو عرب تھے، حضرت سلمان فارسی تھے، اس لیے یہ تفسیر بالکل غلط ہے۔ مطلب یہ تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم میں سے ایک شخص یا کچھ شخص دنیا میں ایمان کو قائم کریں گے، چاہے وہ اٹھ کر ثریا ستارے تک بھی جا پہنچا ہو۔ پھر دیکھیں، اگر اپنی ہی نبوت کا یہاں ذکر تھا تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ یا کچھ اشخاص رجال، آپ تو ایک شخص ہیں، کیا آپ کی نبوت میں کچھ اور شخص بھی شامل تھے؟ اس لیے یہ بالکل فضول جواب ہے اور غلط تفسیر ہے۔ اس کا صرف یہی مطلب ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم میں سے ایک شخص کو مبعوث کیا جائے گا تو وہ ایمان کو قائم کرے گا۔ ہاں، کچھ اور شخص اس کی مدد کے لیے تو ہوں گے، لیکن وہ جو شخص ہے اس کو نہ اس کا نام لیا گیا، نہ اس کو کہا گیا کہ وہ محمد سے علیحدہ ہوگا، بلکہ فرمایا کہ اسی رسول کو ہم دوبارہ بھیجیں گے۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ایک محمد تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو آنے والا بروز ہے وہ بعین ہی محمد ہی ہونا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسی رسول کو بھیجوں گا۔ تو اگر ان حوالہ جات میں یہی کہا گیا ہے تو قابل اعتراض نہیں۔ ہاں، ہر حوالے میں جو مولوی صاحب نے پیش کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے، اس کے سیاق و سباق کو پڑھیں تو بار بار یہ کہا گیا کہ بروز کے طور پر، عکس کے طور پر، اصل اور حقیقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے عکس کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ کے برابر ہیں عکس کے طور پر، نہ کہ اصل کے طور پر۔ تو کیا میری جو یہ ویڈیو ہے اور میں ہم برابر ہیں؟ لیکن ہم ہیں بالکل برابر، سیم ہے، لیکن اصل ہے اور تصویر یا عکس یا ویڈیو ہے۔ یہی بات ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ پرانے جو علماء جن کو آپ بھی مانتے ہیں، شیعہ میں سے، سنیوں میں سے، وہ
کیا بیان کرتے رہے ہیں کہ کوئی بروس نامی کوئی عقیدہ ہے بھی صحیح، کوئی چیز ہے بھی، یا صرف جماعت احمدیہ نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے؟ یہ دیکھیں، شیعہ ناظرین جو ہیں ان کے لیے سب سے پہلے میں حضرت امام باقر علیہ السلام کا حوالہ پیش کرتا ہوں، اور یہ آپ کی حدیثوں کی کتاب بہار الانوار میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ بہار الانوار جو ہے یہ جیسے میں نے کہا آپ کا احادیث کا مجموعہ ہے، اور یہ علامہ محمد باقر مجلسی، معروف مجلسی دوم، جو کہ 1037 میں 1037 ہجری میں پیدا ہوئے، اور وفات ان کی ہوئی ہے بعض کے نزدیک 1110، بعض کے نزدیک 1111۔ تو وہ کہتے ہیں جب امام مہدی آئے گا تو یہ اعلان کرے گا کہ اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہے تو سن لے کہ میں ہی ابراہیم اور اسماعیل ہوں۔ بتائیں، امام مہدی جو ہوگا وہ تو شخص اور ہوگا، تو وہ کیسے اسماعیل یا ابراہیم بن سکتا ہے؟ لیکن بروزی طور پر۔ اور اگر تم میں سے کوئی موسیٰ اور یوشع کو دیکھنا چاہے تو سن لے کہ میں ہی موسیٰ اور یوشع ہوں۔ اور اگر تم میں سے کوئی عیسیٰ اور شمون کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ عیسیٰ اور شمون میں ہی ہوں۔ اور اگر تم میں سے کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علی کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ محمد مصطفیٰ اور امیر المومنین میں ہی ہوں۔ بہار الانوار جلد نمبر 13 صفحہ 202۔ اب شیعہ احباب جو ہیں وہ غور کریں کہ یہ جو اعتراض کیا گیا ہے مولوی محمد امتیاز صاحب کی طرف سے انتہائی فضول ہے۔ یہ حوالہ سید عبد الکریم جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کی ولادت 1 محرم سن 767 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا نسب گیلانی تھا۔ آپ کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ 805 کہتے ہیں، کچھ 826 اور کچھ نے 837 لکھا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس یعنی امام مہدی، اس سے مراد وہ شخص ہے جو صاحب مقام محمدی ہے۔ اب اہل سنت جتنے میرے ناظرین ہیں وہ ذرا غور کریں کہ خود عبد الکریم جیلانی صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جو امام مہدی ہوگا اس کو محمد کا مقام حاصل ہوگا، صاحب مقام محمدی ہے۔ تو یہی تو ان حوالہ جات میں بیان کیا گیا ہے، جن کو سیاق و سباق کے بغیر مولوی محمد امتیاز نے پیش کیا اور جھوٹ بولا۔ اور ہر کمال کی، لیکن آگے لکھتے ہیں، اور ہر کمال کی بلندی میں کامل اعتدال رکھتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی پیدائش سن 1703 کی ہے اور وفات سن 1762 کی ہے، اور یہ عالم دین تھے، محدث تھے، محدث نہیں محدث تھے اور مصنف تھے۔ فقہی اعتبار سے آپ حنفی تھے، تو لیکن اہل حدیث جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اہل حدیث تھے۔ اب وہ کیا لکھتے ہیں دیکھیں، اپنی کتاب الخیر الکثیر میں لکھتے ہیں، امت محمدیہ میں آنے والے مسیح موعود کا یہ حق ہے کہ اس میں سید المرسلین کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا انعکاس ہو۔ عامت الناس یہ گمان کرتے ہیں کہ جب وہ موعود دنیا میں آئے گا تو اس کی حیثیت محض ایک امتی کی ہوگی، جس طرح کہ آج کل آپ جو امتی بنے پھرتے ہیں، آپ یہی کہتے ہیں نا کہ وہ ایک امتی ہوگا آنے والا امام مہدی جو ہوگا۔ لیکن آپ کے خود بزرگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اسی کو جھٹلا رہے ہیں۔ لکھتے ہیں، عامت الناس یہ گمان کرتے ہیں کہ جب وہ موعود دنیا میں آئے گا تو اس کی حیثیت محض ایک امتی کی ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو اس میں جامع محمدی کی پوری تشریح ہوگا۔ اس میں محمد کے اندر جو کمالات پائے جاتے ہیں وہ سب اس میں پائے جائیں گے، لیکن بروز اور عکس کے طور پر، نہ کہ حقیقت کے طور پر۔ اور اسی کا دوسرا نسخہ ہوگا، یعنی ٹرو کاپی جسے کہا جاتا ہے۔ بس اس کے اور ایک عام امتی کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ وہ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ اور امتی ہو جائیں گے، یہ وہ سارا کچھ
اڑا کے رکھ دیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے۔ تو آپ نے بالکل واضح لکھا کہ وہ اسم جامع محمدی کی پوری تشریح ہوگا، یہی کچھ ان حوالہ جات میں پیش کیا گیا تھا، یہی ہم سمجھتے ہیں، تو اعتراض کی کوئی جا نہیں۔ پھر دیکھیں شیخ محمد اکرم صابری، ان کا تعلق 12ویں صدی ہجری سے ہے۔ ان کی کتاب اقتباس الانوار سن 1130 ہجری میں تالیف ہوئی۔ آپ اہل سنت تھے۔ وہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں، یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے آدم کی صورت میں ظہور فرمایا۔ آدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی صدیاں پہلے تھے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی صورت میں ظہور فرمایا اور آخر خاتم کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ یہاں سے کیا ثابت ہوا؟ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فیض ہے، اور آپ مختلف انبیاء میں آپ بروز فرماتے رہے اور ظہور فرماتے رہے، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ جو آنے والا ہے وہ بھی بروزی طور پر محمد ہوگا۔ اسی چیز کو تو قرآن کریم نے پیش کیا ہے، جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہا ہوں سورۃ جمعہ کے حوالے سے۔ پھر دیکھیں اردو کے ایک مشہور شاعر ہیں امام بخش ناسخ، پیدائش 1188 ہجری، وفات 1253 ہجری۔ اب وہ کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں اول و آخر کی نسبت ہوگی صادق یہاں، صورت معنی شبیہ مصطفیٰ پیدا ہوا۔ امام مہدی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو امام مہدی آنے والا ہے وہ صورت معنی شبیہ مصطفیٰ پیدا ہوا، دیکھ کر اس کو کریں گے لوگ رجت کا گماں، یوں کہیں گے معجزے سے مصطفیٰ پیدا ہوا۔ جب اس امام مہدی کو لوگ دیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ شاید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ لوٹ کر آ گئے ہیں اور معجزے سے دوبارہ مصطفیٰ پیدا ہو گیا۔ تو آنے والے امام مہدی کو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، وہ تو بروز کا لفظ بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں، سیدھا سیدھا مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ پھر دیکھیں بزرگ صوفی حضرت خواجہ غلام فرید صاحب آف چاچڑا شریف رحمۃ اللہ علیہ، پیدائش 1248 ہجری اور وفات 1367 ہجری۔ آپ کیا بیان فرماتے ہیں؟ سنیں غور سے، جو اہل سنت دوست ہیں وہ تو اس کو بہت ہی غور سے سنیں، کیونکہ آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ کتاب کا نام ہے مقابیس المجالس۔ آپ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ سے لے کر خاتم الولایت امام مہدی تک حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارز ہیں۔ ہر نبی میں آپ نے بروز کیا ہے۔ پہلی بار آپ نے حضرت آدم علیہ السلام میں بروز کیا ہے، اس کے بعد دوسرے مشائخ اعظام میں نوبت بہ نوبت بروز کیا ہے اور کرتے رہیں گے حتیٰ کہ امام مہدی میں بروز فرمائیں گے۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ پس حضرت آدم سے امام مہدی تک جتنے انبیاء اور اولیاء کتب مدار ہوئے ہیں، تمام روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہر ہیں۔ ایگزیکٹلی ہم بھی یہی کہتے ہیں اور یہی مانتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر آخر پہ ایک اور والا پیش کرتا ہوں، یہ ہمارے شیعہ دوست اس دفعہ اس کو غور سے سنیں۔ مولانا سید محمد سبتین وہ لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے الصراط السوی فی احوال المہدی، لکھتے ہیں مہدی نفس رسول و مظہر اوصاف رسول و نائب خاص رسول اور آئینہ کمالات رسول ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عکس کے طور پر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عکس کے طور پر، اصل اور حقیقت کے طور پر نہیں، عکس اور بروز کے طور پر۔ فرمایا اور ظہور انوار محمدی و اوصاف و کمالات محمدی اس جناب پر موقوف ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر لا کھڑا کرتے ہیں، اور یہ کفر ہے اور گستاخی رسول ہے۔ ان تمام بزرگوں کو بھی آپ گستاخ کہیں گے؟ نعوذ باللہ۔ پھر دیکھیں، پس چاہیے کہ وہ ہم شکل و ہم نام و ہم کنیت و جزو نور محمدی خلق اور سیرت میں بھی مثل محمد ہو۔ جو ہم کہتے ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں، بلکہ ایسا ہونا ضروری و لازمی ہے۔ تو اس لیے یہ جو مولوی صاحب نے اعتراض کیا ہے اور حقیقت کو جھٹلا کر ایک غلط انداز سے بات کو پیش کیا ہے، تو ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ پھر دیکھیں، ایک اور عالم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ کون ہے۔ یہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب کے پوتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1897 کی ہے، وفات 1983 کی ہے، اور آپ دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی تھے، اور نانوتا سے آپ کا تعلق تھا، اور جو جیسے میں نے عرض کیا دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے، محمد قاسم نانوتوی صاحب کے پوتے تھے۔ یہ کیا لکھتے ہیں سنیں، ان کی کتاب ہے تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام، اس میں بیان کرتے ہیں، بہرحال اگر خاتمیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور سے کامل مناسبت دی گئی ہے، تو اخلاق خاتمیت اور مقام خاتمیت میں بھی مخصوص مشابہت و مناسبت دی گئی۔ کیا لکھتے ہیں؟ حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاتمیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل مناسبت دی گئی ہے۔ کیا آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ ظاہری طور پر حضرت عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تھے؟ نہیں، بروزی طور پر فرماتے ہیں، جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسوی کو بارگاہ محمدی سے خلقن و رتبتن و مقامن ایسی ہی مناسبت ہے جیسی کہ ایک چیز کے دو شریکوں میں یا باپ بیٹوں میں ہونی چاہیے۔ یہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے الفاظ پیش کیے مولوی صاحب، یہ سو اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ تو اس لیے جو آپ نے جھوٹ بولا ہے، خدا تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں اور خدا تعالیٰ کے حضور توبہ کریں۔ اب میں آخر پہ، ویسے ضرورت تو نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو اس کا بتا دیا کہ جو آپ نے حوالہ جات پیش کیے ہیں وہ بالکل سیاق و سباق سے ہٹا کر آپ نے پیش کی ہیں، اور ان کے سیاق و سباق میں آپ کو جا بجا عکس اور بروز کا ذکر ملے گا، ذل کا ذکر ملے گا، لیکن پھر بھی شاید سننے والے کہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور وہاں پہ جو ہے وہ بروز کا ذکر نہیں۔ میں آپ کو وہ تمام تحریریں دکھانا چاہتا ہوں، اصل کتب میں سے، جہاں وہ الفاظ درج کیے گئے ہیں، اور تھوڑا سا آگے پیچھے سے بھی پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ وہاں پہ بروز یا عکس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو پہلا حوالہ پیش کیا کہ مسیح موعود محمد است و عین محمد است، اس مضمون کے لکھنے والے خود آخر پہ کیا لکھتے ہیں، پھر اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو میں انشاءاللہ تعالی اگلے نمبر میں حوالہ قلم کر سکوں گا، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود روحانیت کے لحاظ سے در حقیقت محمد ہے، روحانیت کے لحاظ سے۔ اور ابھی جو میں نے حوالے آپ کے بزرگوں کے پڑھے وہ بالکل یہی فرما رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا اعتراض آپ نے کیا کہ ذیلی نبوت نے حضرت مسیح علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بپہلو لا کھڑا کیا ہے۔ تو دیکھیں کہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب ہے کلمۃ الفصل، تو صفحہ نمبر 113 کا آپ نے حوالہ دے دیا، 112 سے بات شروع ہوتی ہے، وہ کیوں نہیں آپ نے پڑھی؟ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، اس جگہ یاد رہے کہ آج تک نبوت 3 قسم پر ظاہر ہو چکی ہے۔ اول تشریعی نبوت، جس کی 2 موٹی مثالیں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور نبوت محمدیہ ہیں۔ ایسی نبوت کو مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقی نبوت کے نام سے پکارا ہے۔ 3
قسم نبوت کی آپ بیان فرما رہے ہیں، پہلی یہ ہے تشریعی یا حقیقی، دوم وہ نبوت جس کے لیے تشریعی یعنی حقیقی ہونا ضروری نہیں بلکہ صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ بلا واسطہ جناب باری تعالیٰ کی طرف سے ملے، کسی نبی کے ذریعے نہیں بلکہ بلا واسطہ، جیسے عیسیٰ، یحییٰ، داؤد، سلیمان اور زکریا علیہ السلام کی نبوتیں ہیں۔ یہ لوگ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے اور ان کا مشن صرف تورات کی اشاعت تھا، لیکن تاہم انہوں نے موسیٰ کی اتباع کی وجہ سے نبوت نہیں پائی، کیونکہ تورات کی تعلیم باوجہ خصوصیات زمانی اور مکانی کے اس درجے کی نہ تھی کہ اس پر کاربند ہونے کی وجہ سے کوئی شخص نبوت کا درجہ پا سکے، بلکہ ایک حد تک تورات انسان کو چلاتی تھی، اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا درجہ دینا ہوتا تھا براہ راست بلند کر کے نبوت عطا کی جاتی تھی۔ ایسی نبوت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اصطلاح میں مستقل نبوت ہے۔ اور تیسری قسم نبوت کی ذیلی نبوت ہے، جس کے یہ معنی ہے کہ نہ تو انسان کوئی نئی شریعت لائے جس سے حقیقی نبی بن جاتا ہے جیسے موسیٰ، اور نہ اسے براہ راست نبوت ملی ہو جس سے وہ مستقل نبی کہلاتا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ ایک ایسے کامل انسان کی اتباع کی وجہ سے نبوت ملے جس کے قدم بقدم چلنا نبوت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ممکن نہ تھی، کیونکہ آپ سے پہلے کوئی ایسا شخص نہ گزرا تھا جس کی کامل اتباع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت مل سکے، اور نہ قرآن کریم سے پہلے کوئی ایسی کتاب تھی جس پر پورے طور پر کاربند ہونے سے انسان نبوت کا درجہ حاصل کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حقیقی اور مستقل نبی تو ہوتے رہے مگر ذلی نبی کوئی نہ ہوا، کیونکہ آپ سے پہلے دنیا میں کوئی کامل انسان موجود نہ تھا اور قرآن سے پہلے کوئی کامل کتاب نہ تھی، مگر آپ کی آمد سے مستقل اور حقیقی نبوتوں کا دروازہ بند ہو گیا اور ذلی نبوت کا دروازہ کھولا گیا۔ پس اب جو ذلی نبی ہوتا ہے وہ نبوت کی مہر کو توڑنے والا نہیں، کیونکہ اس کی نبوت اپنی ذات میں کچھ چیز نہیں بلکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذل ہے، نہ کہ مستقل نبوت۔ اب آپ کا اعتراض کہاں گیا مولوی صاحب؟ پھر دیکھیں تیسرا اعتراض آپ نے یہ کیا کہ لکھا ہے الفضل میں کہ حضرت مسیح موعود باعتبار نام، کام، آمد، مقام، مرتبے کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے وہ حوالے پیش کرتا ہوں کہ اسی مضمون کے اندر بار بار یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر کامل بروز اور ذل ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اب غور سے سنیں۔ یہ وہ مضمون ہے جس پر آپ نے اعتراض کیا تھا۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ یوں کہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے تھے، ایسا ہی اس وقت جمیع کمالات کے ساتھ مسیح موعود کی بروزی صورت میں مبعوث ہوئے ہیں، یا یوں کہو کہ جیسا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 5ویں ہزار میں محمدیت کی چادر پہنائی گئی تھی، ویسا ہی آج مسیح موعود کو پھر بروزی طور پر وہی محمدیت کی چادر پہنائی گئی۔ تو اگر وہ بروزی رنگ میں ہے تو آپ کا اعتراض تو ختم ہو گیا مولوی صاحب۔ پھر آگے لکھتے ہیں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے، آپ عکس ہیں، اصل نہیں ہے۔ پھر یہ حوالہ لمبا ہے، آپ خود اس کو پڑھ لیں، یہ سامنے اس کے اسکین میں سکرین پہ لگا دیتا ہوں، جن کو دلچسپی ہو وہ غور سے پڑھ لیں اس کو۔ پھر آپ نے چوتھا اعتراض کیا کہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے کلمۃ الفصل میں لکھا ہے کہ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ وہی جواب ہے، جس طرح آپ کے بزرگوں نے خود کہا ہے کہ وہ جو آئے گا امام مہدی، وہ دعویٰ کرے گا کہ جس نے محمد کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھے۔ یہ شیعہ والا جات میں اور سنی والا جات دونوں میں نے آپ کو پیش کیے ہیں۔ تو اس مضمون کے اندر بھی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ذلی طور پر خاتم النبیین ہیں اور محمد مراد ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے،
جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے سارا وجودی وجودہ نیز من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، وہی سورہ جمعہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے وہ، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ بس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آیا ہوتا تو ضرور ضرورت پیش آتی، فتدبروا۔ تو اس کے جواب میں بھی اصل حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور جواب اس کا بھی یہی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیا گیا ہے تو اس کو وہ بروزی طور پر آپ کے کامل مظہر ہونے کے لحاظ سے۔ پھر آخر پہ جو آپ کا اعتراض ہے پانچواں الفضل کے حوالے سے آپ نے پیش کیا کہ لکھا ہے کہ الفضل میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کوئی دوئی اور مغایرت نہیں رکھتے بلکہ ایک ہی شان، ایک ہی مرتبہ، ایک ہی منصب اور ایک ہی نام رکھتے ہیں، گویا لفظوں میں باوجود دو ہونے کے ایک ہی ہیں۔ تو وہی جواب ہے کہ بروزی طور پر، لیکن آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو مضمون نگار لکھتے ہیں حالانکہ ہمارا مقصد حضرت مسیح موعود کو عین محمد سلم کہنے سے ہرگز یہ نہیں کہ حضرت سلم گویا تناسخ کے طور پر دنیا میں پھر آئے اور مسیح موعود سے چولا بدلا، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ظہور صفات بینہ محمدیہ کے اعتبار سے حضرت مسیح موعود کا وجود خدا تعالیٰ کے نزدیک خود حضرت سلم کا ہی وجود قرار دیا گیا، وآخرین منہم سورہ جمعہ میں۔ بس ان معنوں میں حقیقت میں نہیں، ان معنوں میں آپ عین محمد سلم ہیں، اور آپ میں اور حضرت سلم میں اس قدر نفی غیرت اور شدت اتحاد ہے کہ آپ کا وجود خدا کے نزدیک تو خود حضرت سلم کا ہی وجود قرار پا گیا، جیسا کہ مسیح موعود فرماتے ہیں خدا نے میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کھل کر آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ مولوی صاحب نے حقیقت حال کو چھپایا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے محمد امتیاز صاحب نے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جہاں بھی یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ حقیقی رنگ میں نہیں بلکہ بروزی رنگ میں ہے۔ جہاں کہا گیا کہ آپ کو محمد کا نام دیا گیا، بروزی رنگ میں۔ جہاں کہا گیا کہ آپ برابر ہیں، بروزی رنگ میں۔ تو بروزی رنگ میں ہی ہر نبی جب آتا ہے جو تعلیمات دیتا ہے تو وہ اپنے متبعین سے یہی امید رکھتا ہے کہ وہ بالکل اسی طرح ہوں جس طرح کہ ان کا آقا ہے، جس طرح ان کا نبی ہے۔ اس کو ماننے والے بھی اسی کا رنگ اختیار کریں، اور اسی کو بروز کہتے ہیں اگر کوئی کامل طور پر اپنے نبی کے کمالات اپنے اندر پیدا کر لے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔